چاہے وہ شخص جس کو اٹھایا جا رہا ہے بظاہر عالم ہو، عالم آدمی ہے، اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، لہذا اس کی اپنی ایک خاص حیثیت سمجھتا ہے، لیکن اس کو اٹھایا جا رہا ہے، تو اگر وہ اس واقعی عالم ہے تو پھر علم ہونے کے نتیجے میں وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ میری سبکی ہو رہی ہے یا میری اہانت ہو رہی ہے، بلکہ اٹھ کے چلا جائے گا۔ والذین اوتوا العلم درجات۔ اب اس میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ ہے نظم و ضبط کی، کہ ہر چیز میں اپنا ایک امیر بناؤ، اپنا ایک بڑا بناؤ، اور وہ نظم و ضبط کی خاطر، لوگوں میں انتظام پیدا کرنے کی خاطر اگر کوئی حکم دے رہا ہے، چاہے وہ تمہیں بظاہر ناگوار لگ رہا ہو، لیکن تمہارے ذمہ ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کرو تاکہ نظم و ضبط برقرار رہے۔ نظم و ضبط اس کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتا۔ اتنی بڑی بھیڑ جمع ہے اور کوئی ان کا امیر نہیں، کوئی کسی کو اپنا بڑا نہیں سمجھتے، تو بھیڑ چال ہے وہ چلی جا رہی ہے، اس میں بدنظمی ہوگی، اس میں دھکا پیل ہوگی، اس میں نظم و ضبط کی خلاف ورزی ہوگی، لوگوں کو تکلیفیں پہنچیں گی۔ لیکن اگر اپنا کسی کو بڑا بنا لیا اور منتظم بنا لیا اور اس منتظم کے حکم کی تعمیل اپنے ذمہ ضروری سمجھی تو نظم و ضبط برقرار رہے گا۔ اب اس نے صحیح حکم دیا یا غلط حکم دیا، یہ اس کے سر اس کی پوچھ اس سے ہوگی، لیکن نظم و ضبط کی خاطر اس کی حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے۔ تو نظم و ضبط کی یہ تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے مزاجوں میں اب نظم و ضبط بہت کم ہوتا جا رہا ہے، خاص طور سے اہل جو دین کا نام لینے والے ہیں ان کے اندر بھی بھیڑ کے طریقے سے مجمع جمع کر لیں گے، کوئی امیر نہیں ہے، کسی کی بات سننے کا جذبہ نہیں ہے، جو اپنی سمجھ میں آیا وہ کر گزرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں اس بات پر متنبہ فرمایا ہے کہ نظم و ضبط قائم کرو اور اس نظم و ضبط کے پابند ہو کر زندگی گزارو۔ یہ فرمایا گیا کہ جب کبھی سفر کرو، دو آدمی بھی سفر کر رہے ہوں تو ان میں سے ایک کو امیر بنا لو۔ اور امیر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حکم چلائے محض، بلکہ امیر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی اختلاف رائے رونما ہو تو اس صورت میں امیر کی بات مان لی جائے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کے سوا اگر کرو گے تو سوائے بھگدڑ کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس واسطے یہ تعلیم دی ہے قرآن کریم میں کہ اذا قیل لکم انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں درجات میں بلندی پیدا فرمائیں گے۔